تو ایسی گفتگو میں کرتا نہیں۔ یقین جانے جب یہ کھانے کے لیے وہاں گیا، وضو کی، نماز پڑھی، اور جب یوں کر کے میں نکلنے لگا تو قبرستان کی دیوار آئی، تو میرے دل میں بات آئی۔ میں نے کہا میں جا کے یہ بات ضرور کہوں گا تمہاری طرف سے، جو تم نے مجھے پیغام دیا میں ضرور سنا کے آؤں گا کہ وہ والے ہم سے کہہ رہے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کو تم کامیابی کا سبب سمجھتے ہو، اللہ کی قسم قبر میں آ کے پتہ لگا وہ ساری چیزیں ناکامی کا سبب ہے۔ یہ سن لو، یہ پیغام دے رہے ہیں بھائی میں نے تمہارا پیغام ان تک پہنچا دیا، اب بھی ہوش نہ سنبھالیں میں اور یہ، پھر ہماری کم نصیبی کم بختی ہے۔ تو میں نے پوچھا میاں کامیابی قبر میں اللہ پاک نے کس چیز سے عطا فرمائی؟ کہ مولانا جا کے بتا دینا، مکان کچا ہو یا پکا ہو زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا بہترین توشہ کیا ہے؟ پھولوں کی چادر لے کے آؤں، مسور کی دال لے کے آؤں، قبر پر مکھانے لے کے آؤں، یا اذان لے کے آؤں، یا کلمے والی چادر لے کے آؤں؟ کہ مولانا نبی کی زندگی لے کے آنا، یہ ساری چیزیں اوپر چلتی ہیں، قبر کے اندر تو نبی کی زندگی چلتی ہے بھائی۔ نبی کے طریقے لے کے آنا، یہ قبر میں چلیں گے؟ میں نے کہا نہیں میاں، یہاں تو رونا ڈالر کا ہے، جسے دیکھ لو ڈالر مہنگا ہو گیا، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ کہ ان کو کہہ دو کہ ڈالر مہنگا ہو یا سستا تمہیں اس سے کیا فرق پڑے گا، بلکہ اس بات کی فکر کرو کہ سارا دن ہو گیا میرے گھر سے نہ نماز کا سجدہ نکلا، نہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ اور ان سے کہہ دو، انہوں نے مجھے کہا آتے ہوئے، یہ دیوار کے پاس سے گزرا، انہوں نے مجھے کہا آتے ہوئے جا کے کہہ دینا ہم رات کو غفلت کی نیند سوئے تھے اور سوچا یہ تھا کہ قبر میں سکون سے سوئیں گے، لیکن نہ، یہاں تو معاملہ الٹا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا تو بھی سن لے اور ان کو بھی جا کے سنا دے کہ راتوں کو سونا چھوڑ دو، مصلی پہ بیٹھ کے اسے رو رو کر راضی کرنا شروع کر دو۔ اگر راتوں کو دنیا کے اندر کوئی رو کر آیا تو قبر میں اللہ راتوں کا بھی سکون عطا فرمائے گا اور دن کا بھی سکون عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ والا بازار میں سے گزر رہا تھا، لوگوں نے دیکھا رو رہا ہے۔ کہا میاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا ان کو دیکھ کر کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، دنیا کا دھندا کرتے ہوئے ان کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا میاں کیوں؟ کہا ان کی حالت کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے۔ کہا وجہ کیا؟ کہ وہ آسمان والا ان سے صلح کرنا چاہتا ہے، ان میں سے کوئی بھی اس سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چند دن کے بعد اسے اللہ والے کو قبرستان میں پایا، پھر رو رہے تھے۔ کہا زندوں میں بھی رو رہے ہو، مردوں میں بھی؟ کہا وہاں ان کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا تھا یا ان کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا ہے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا دنیا کی زندگی بازار میں جا کے دیکھا، وہ راضی ہونا چاہ رہا تھا، یہ راضی ہونا نہیں چاہ رہے تھے، اور آج یہاں کے دیکھا یہ سارے صلح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ راضی ہونا نہیں چاہ رہا ہے۔ جو کام مرنے سے پہلے کے ہیں وہ مرنے سے پہلے کر لیجئے، اور جو ضرورتیں مرنے کے بعد کی ہیں وہ اللہ ساری قبر میں پوری فرما دے گا۔ یہ مکوڑے پروں والے تمہارے سے میرے سے بردائے آ کے یہاں بیٹھ رہا ہے، پورا وجود حرکت میں آ رہا ہے، قبر میں کیا بن رہا ہو؟ لیکن مجھے امید ہے کہ آج کی محفل حمد و نعت کی برکت سے میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب کا عذاب قبر اٹھا دیا ہوگا، کہ میرے محبوب پر درود پڑا جا رہا ہے، میری توحید بیان کی جا رہی ہے، میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آواز تمہارے تک پہنچ رہی ہے، فرشتوں ان کا عذاب قبر اٹھا دو، آج اللہ کی رحمت کو جوش آ رہا ہے۔